عوامی اور ہنگامی دور، اس میں آپ نے تحریر کیا۔ 1964 کے صدارتی انتخابات کے موقع پر 1958 کے بعد پہلی مرتبہ ملکی سیاست کے میدان میں کچھ ہلچل پیدا ہوئی۔ بہت ماشاءاللہ کے عصا سلیمانی کو چٹ کر لیا۔ اب یہاں پر آپ محترمہ فاطمہ جناح کی قیادت کی تعریف کر رہے ہیں، اگر وہ انتخاب جیت جاتی تو وہ ملک کی سربراہ ہوتی۔ فاطمہ جناح اگر میدان میں نہ ہوتی تو ایوب خان کا مقابلہ کرنے کی جرت کسی اور میں تھی ہی نہیں۔ اس پہلو سے اس کا موجود ہونا اس وقت ان کا وہ ایک یعنی بہترین بات تھی تو عورت تھی نا، عورت تھی، ٹھیک ہے، لیکن اس نے چیلنج کیا، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چیلنج کیا، وہ آئی میدان میں۔ کیا عورت سربراہ بن سکتی ہے؟ عورت سربراہ میرے نزدیک اس کے لیے بھی کوئی حرمت قطعی نہیں ہے اسلام میں سربراہ بننے میں، لیکن یہ ہے کہ اسلام کا مجموعی نظام جو ہے اس کے اندر اس کا بہت کم امکان ہے۔ آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ عورت سربراہ نہیں بن سکتی۔ کون سی کتاب میں؟ پاکستان میں نظام خلافت، اس کے پیج ہم صفحہ 29 کا حوالہ دے رہے ہیں، اس میں آپ نے سب ہیڈ لائن 8 میں کہا خواتین کی شرکت۔ آپ پڑھ کے سنا دیں، مجھے دکھانے کی ضرورت۔ رائے اس پورے نقشے میں خواتین کی شرکت اور شمولیت کا سوال، تو اس سلسلے میں یہ امر تو قطعی طور پہ طے ہوگا کہ کوئی عورت خلافت کے منصب پر فائز نہ ہو سکے گی، اس لیے کہ یہ اگرچہ حرام مطلق تو نہیں مگر مکروہ تحریمی کی حد تک ناپسندیدہ ضروری ہے۔ میری بات تو بات ہو گئی، حرام مطلق نہیں ہے کہ آپ نے تو بات طے کر لی کہ یہ امر تو قطعی طور پہ طے ہوگا کہ کوئی عورت خلافت کے منصب پر فائز نہ ہو سکے۔ یہ صحیح ہے۔ اصل میں آپ نے پہلے لفظ خلافت کا استعمال نہیں کیا تھا، حکمرانی کا کیا تھا۔ اسلامی ریاست میں سربراہ کون ہوگا؟ اسلامی ریاست نہیں کہ خلافت، اسلامی ریاست تو ساری اسلامی ریاستیں کہلاتی ہیں۔ میں مدنی ملت کے حوالے سے بات کر رہا تھا، اب یہ سوال وہ تو ہمارے اسلامی ریاست تو نہیں تھی۔ ٹھیک ٹھیک۔ آپ نے اپنی کتاب پاکستان میں نظام خلافت کیا کیوں اور کیسے میں تحریر کیا کہ پاکستان کو دوست ممالک بالخصوص چین کے ساتھ باضابطہ دفاعی معاہدہ کرنا چاہیے۔ علماء دین کی رائے میں غیر مسلم مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، تو پھر ایسے معاہدے کی گنجائش آپ کے نزدیک کیسے نکلی؟ قرآن نے صرف یہ کہا ہے کہ یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، چینیوں کا نام نہیں لیا، ہندوؤں کا نام بھی تو نہیں لیا نا؟ نہیں لیا، تو ہندو ہمارے دوست ہو سکتے ہیں؟ بنا سکتے ہیں، ہندو کے ساتھ ہم دفاعی معاہدے میں جا سکتے ہیں؟ جا سکتے ہیں، ہندو کے ساتھ ہم مشترکہ معاہدے کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں کہ آپ کی رائے میں اجتہاد کا حق پارلیمنٹ کو ہونا چاہیے؟ پارلیمنٹ سے مراد کیا ہے؟ جو موجودہ میری بات سنیے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ ہے اور صوبائی اسمبلیاں موجود ہیں ہمارے وہ ملک میں، اجتہاد نہیں کریں گی، وہ یہ طے کریں گی کون سا اجتہاد ایڈاپٹ کریں۔ دیکھیے علماء ہیں، یہ دیوبندی علماء کا اجتہاد ہے، یہ بریلی علماء کا اجتہاد ہے، یہ وہابی قوم کا علماء اجتہاد نہیں ہو سکتا، قوم کا اجتہاد تو مسلمانوں کا اجتہاد نہیں ہو سکتا۔ قوم انہی پر مشتمل ہے، اجتہاد سب کریں۔ کس کا اجتہاد قانون کا درجہ حاصل کرے گا، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ پارلیمنٹ، کن لوگوں پہ مشتمل جن پارلیمنٹ پر بھی ہو۔ جن میں آپ البتہ میری بات پوری ہو جائے، البتہ ہر شخص کو یہ حق حاصل ہوگا کہ جوڈیشری کا کنڈا کھٹکھٹائے جا کر جناب انہوں نے جو یہ قانون بنایا ہے یا جو قانون یہ بنانے جا رہے ہیں، اس یہ پورا کا پورا یا اس کا یہ حصہ شریعت کے خلاف ہے۔ لیکن سر اگر پارلیمنٹ میں ایک فقہ کی اکثریت ہو تو کیا جو اجتہاد ہے وہ اسی فقہ کے حق میں نہ ہو جائے گا؟ یہ تو ڈیفیکٹو شکل ہو سکتی ہے اگر پارلیمنٹ میں ایک ہی فقہ کی اکثریت ہو، لیکن جو چیز میں تجویز کروں گا وہ یہ ہے کہ ہمیں اس سے اٹھ کر اسلامی نظام قائم نہیں ہوگا جب تک کہ ہم فقہی تقسیموں سے اٹھ نہیں جائیں گے۔ سر آپ نے خود لکھا ہے کہ اس میں ہرگز کوئی شک نہیں کہ فقہی اختلافات ایک حقیقت واقعی ہیں اور ان کو یکسر ختم کر دینا ممکن ہی نہیں، محال عقلی ہے، اور عہد حاضر کی اسلامی ریاست یا نظام خلافت میں ان کو مناسب قانونی یا دستوری حیثیت دینا لازمی ہے۔ سر کیا ایک ملک میں دو مختلف فقہی قوانین چل سکیں گے؟ نہیں، اصل میں اس بات کو سمجھ لیجئے کہ قانون کے دو حصے ہیں، دی پرسنل لا اینڈ دی لا آف دی لینڈ۔ لا آف دی لینڈ ایک ہی ہو سکتا ہے، پرسنل لا 100 بھی ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں لا آف دی لینڈ کون ہوگا؟ لا آف دی لینڈ جو بھی بنائے گی پارلیمنٹ۔ آپ کی رائے میں اسلامی ریاست میں سیاسی جماعتوں کی اجازت ہوگی جن کو الگ الگ منشور بھی ہو سکتا ہے؟ جی، جب ایک نظام، ایک قانون اور ایک ہی طریقہ رائج ہوگا تو سیاسی جماعتوں کو کیا مقصد ہوگا؟ سیاسی جماعتوں کا مقصد ہوگا کہ جو ڈیٹیلز ہیں جو کتاب و سنت کے اندر تفصیلاً نہیں آئی ہیں اس میں ہمیں جو رائے بنانی ہوگی تو اس میں ایک کا منشور ایک ہے، دوسرے کا اور ہے۔
صوبوں کو کتنے حقوق دیے جائیں، کتنے مرکز کے پاس رہے. یہ کتاب و سنت کی بحث تو نہیں ہے. سر معذرت چاہوں گا، گستاخی اگر نہ کروں. نہیں، ضرور کریں. ایسی صورتحال میں جب اسلامی ریاست میں سیاسی جماعتوں کی اجازت ہوگی جن کا الگ الگ منشور بھی ہوگا، تو کیا ایسا نہیں ہوگا کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ فقہوں کی بنیاد پر ہی بنیں گی؟ اگر بنے بھی تو فقہ کو ہم حرام تو نہیں کہتے. تو آج پاکستان کے اندر جو تقسیم ہے، آج پاکستان کے اندر جو تقسیم ہے، اس کو تو آپ برا سمجھتے ہیں. میری بات سنیے، ایک ہم اس کو جو ہے اس کی اجازت نہیں دیں گے کہ شریعت کے اندر جو ہے جو لا آف دی لینڈ ہے ان میں فقہوں کو بنیاد بنایا جائے. سر میں اور چل کے کھل کے بات کرتا ہوں. ہم آپ کو پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ان مذہبی جماعتوں کے خلاف ہیں جو سیاست میں اپنے آپ کو ملوث کر چکی ہیں، جو فقہوں کی بنیاد پر سیاست میں کر ان رہی کے ہیں، خلاف نہیں ہوں، ان کے طریقہ کار کے خلاف. جو فقہوں کے حوالے سے سیاست کرتی ہیں، شیعہ کی ہیں، سنیوں کی ہیں، آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں، دیوبندی آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن اس میں آپ ان کو موقع دے رہے ہیں اور آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ اس بنیاد پہ سیاست کر سکتے ہیں. یعنی یہ کہ ان کو اصل تو موقع ہم دے رہے ہیں پرسنل لا کا. پرسنل لا کے قوانین بنانے کے اندر وہ کوئی کام کریں، اپنی بات کہیں، اس کو پھر سامنے لے کر آئیں تو اعتراض نہیں ہوگا. لیکن ہم ہر جماعت کے جو منشور ہوگا اسے ہم سکرین کریں گے. جیسے صدر کے لیے جو امیدوار آئے گا اس کی سکریننگ ہوگی، منشور ول بی سکرین، کہ اس میں کوئی چیز کتاب و سنت کے منافی نہ ہو. یعنی ان سیاسی جماعتوں کو پہلے اپنا منشور آپ کو دینا پڑے گا سکریننگ کے لیے. تو پھر آزادی کیا ہوئی؟ آزادی کائے کی ہوئی؟ آزادی اظہار کا ہوئی. مادر پدر آزادی کے ہم قائل نہیں ہیں. آزادی ود ان دی انجنکشنز آف دی قرآن اینڈ دی سنہ. کیا آپ اس ویسے اتفاق کرتے ہیں کہ حکومت کی اجازت کے بغیر کوئی شخص جمعہ نہیں پڑھا سکتا؟ یہ فقہ اسلامی کا اصول یہی ہے. عملاً تو میں خود اس کے خلاف کر رہا ہوں. 40 برس سے اگر جمعہ پڑھا رہا تھا میں تو کسی کی اجازت سے نہیں پڑھا رہا تھا. لیکن اسلامی جو بھی ملک بنے گا، حکومت ہوگی، اس میں یہ تو آپ مجھے تو جمعہ نہیں پڑھانے دیں گے پھر آپ؟ نہیں، مجھے کیا، مجھے بھی نہیں ہوگا، آپ کو کیا. Unless I have been approved by the government. سر یہ تو پھر ایک فرد کا ریاست میں بن جائے گی کہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا، سیاسی جماعت نہیں بنا سکتا، خطبہ نہیں دے سکتا. آپ کی باتیں تمام سے کون نہیں لے سکتا. آپ نے کہا کہ جن لوگوں کو اجازت ہوگی اس کے لیے تعین کیا جائے گا، ایسے لوگ حصہ لیں گے، ایسے لوگ حصہ نہیں لیں گے. جو الیکشن کے اندر امیدوار بن کر آئے ہیں. اور پھر آپ نے کہا کہ وہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو پہلے اپنا دکھانا پڑے گا وہ سیاسی جماعت کائے کو بنا رہے ہیں، کیوں بنا رہے ہیں، اس پہ بھی آپ اجازت نہیں دے رہے. اور یہ جو خطبہ ہے اس کی بھی آپ اجازت نہیں دینا چاہتے. سب چیزیں ایک آدمی کے ہاتھ میں رہیں گی تو یہ بڑی بدترین عملیت نہیں ہو جائے گی آج کے دور میں؟ اس مسئلے میں نے خود ابھی سوچا نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ فقہ کے مطابق ایسا ہی ہے. سر میں ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیا کریں، اتنا اقتدار آپ جب ایک آدمی کو دے دیں گے تو پھر انجام کیا ہوگا؟ ایک آدمی تو نہیں ہوگا نا. آخر جو بھی خطیب ہوں گے ہزاروں ہوں گے، لاکھوں ہوں گے، مسجدیں لاکھوں ہیں، اور ان کے اندر صاحب ہمت لوگ بھی ہوں گے، صاحب عظیمت لوگ بھی ہوں گے. سب کے سب صرف گورنمنٹ سروس یور فیتھفل سرونٹ تو نہیں. آگے چلتے ہیں. آپ نے تحریر کیا کہ وحدانی، فیڈرل اور کنفیڈرل نظام سب جائز ہے. بالکل. اب پہلی بنیادی بات ہے کہ فیڈرل اور کنفیڈرل نظام آپس میں متصادم بھی ہیں. فیڈرل اینڈ کنفیڈرل، فیڈریشن اور کنفیڈریشن میں فرق ہے. فرق تو ہے، تو یونٹری میں نہیں ہے. یونٹری بھی ہے. اچھا، جب یہ تینوں میں فرق بھی ہے اور آپ کے نزدیک یہ جائز بھی ہیں اور خلافت بھی آپ کے نزدیک جائز ہے، تو کیا خلافت وحدانی نظام ہے، کیا خلافت فیڈرل نظام ہے، یا کیا خلافت ایک کنفیڈریٹ نظام ہے؟ It will be left on the free choice of the people. یہ امرہم شورا بینہم ہے، یہ ان کا معاملہ. قرآن نے نہ یہ کہا کہ وحدانی بناؤ، نہ یہ کہا کہ فیڈرل بناؤ، نہ یہ کہا کہ کنفیڈرل بناؤ. آپ کس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ میں تو نمبر 1 کو. لیکن یہ کہ خلافت راشدہ کے کچھ خصائص ایسے ہیں جو دنیا میں اب دوبارہ نہیں آ سکتے. خلافت راشدہ ضمیمہ تھی خلافت نبوت کنٹینیوشن، ٹھیک، وہ تو نہیں آئے گا. وہاں جو لوگوں کی جو اصلاح ہوئی تھی اور جو تربیت ہوا تھا، تربیت ہوئی تھی براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ہوئی، وہ اب نہیں ہو سکتی. وہاں صحابہ میں گریڈیشن تھی، پہلے کے کون ہیں، بعد کے کون ہیں. ہاں نہیں، پہلے تو سب سے اوپر جو ہے 10 عشرہ مبشرہ ہیں، پھر وہ اصحاب بدر ہیں، پھر اصحاب بیعت رضوان ہیں، سو آن. پھر یہ کہ وہ ایک قبائلی معاشرہ تھا.
قبائلی معاشرے میں چیفز آف دی ٹرائبز بیٹھ کر جو طے کر